چاند پر کتا چلا گیا، وہ بھی یہاں سے بیٹھے بیٹھے وہ بھی اوپر سے سارا دوربین سے دیکھ رہے. لیکن اللہ پاک کا دیا ہوا دوربین، ہدایت کے نور کا دوربین اگر دل کے اندر اتر گیا تو ہزاروں سال پہلے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور ہزاروں سال بعد کی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور آسمان کے اوپر کی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور زمین کے نیچے کی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور زمین آسمان کے بیچ کا سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا، بشرطے کہ ہدایت کے نور کی دوربین آدمی کو مل جائے. لیکن یہ دوربین جو ہے نا، اس کے اندر دبے نہ پڑے. ہدایت کے نور کی دوربین جو ہے نا، اس میں دبے نہ پڑے ہو. اگر دبے پڑے ہوں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. تکبر کا دھبا، حسد کا دھبا، دنیا طلبی کا دھبا، خود غرضی کا دھبا، حب جاہ، حب مال اور حب دنیا کا دھبا، یہ دھبے اس کے اندر نہ پڑے ہوں. کیونکہ دھبے اگر پڑے ہوئے ہوں گے تو اسے پھر دکھائی نہیں دے گا. یہ دوربین جو ہے اس کے اندر دھبے پڑ گئے تو ان دھبوں کو بھی صاف کرنا پڑے گا. تو یہ سارے دھبے صاف ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر. تو ایک تو کلمے کی دعوت شروع کر دی، جس نے کلمہ پڑھا کلمے کی دعوت شروع کر دی. اس کے بعد جو قرآن اترا تو تعلیم کے حلقے شروع ہو گئے. حضرت عمر کی بہن بہنوئی تعلیم کے حلقے میں تو بیٹھے تھے. ایک طرف کلمے کی دعوت، ایک طرف تعلیم کا حلقہ، یہ دونوں کام. لیکن اس کام کرنے والے کی بعض لوگ تو کریں گے احترام اور بعض لوگ کریں گے توہین. دونوں حالتوں میں آدمی اگر لوگ اس کی عزت اور احترام کریں، نعمتیں دینی شروع کر دیں تو یہ آدمی اتنا ہو جائے، اور اگر اس کی توہین کرے، گالی دینا شروع کرے تو یہ آدمی گھبرا ہو جائے. اور یہ بات سوا اللہ کے تعلق کے پیدا نہیں ہو سکتی. اور اللہ کا تعلق ملے گا اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اور اللہ پاک سے دعا مانگنے سے اللہ کا تعلق ملے گا. یہ تین باتیں چالو کر دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک طرف کلمے کی دعوت، ایک طرف تعلیم کا حلقہ، اور ایک طرف اللہ پاک کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ پاک سے دعاؤں کا مانگنا. جس نے کلمہ پڑھا انہوں نے تینوں باتیں شروع کر دی. لیکن ایک بات بڑی پریشان کن جو تھی وہ یہ تھی کہ جس نے کلمہ پڑھا اس کے علاقے والوں نے، اس کے گاؤں والوں نے، اس کی قوم، خاندان، برادری نے بالکل نکال دیا. تو ہر کلمہ پڑھنے والا اکیلا 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 ہو گیا. ابھی اکیلا بیچارہ گھبرا ہو جائے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کا اکرام اور احترام کرنا، اور یہ نہ دیکھنا کہ کون سی قوم، کون سی خاندان، کون سے رنگ، کون سے گروپ، کون سے جتھے، کون سی گوشت، کون سی پال کا یہ ہے، یہ مت دیکھو. یہ دیکھو کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو اس کا تم اکرام کرو تو اس سے اجتماعیت پیدا ہو جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خریدا، آزاد کیا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے بٹھا کر کھلایا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی. تو یہ اکرام مسلم شروع کر دیا تاکہ اجتماعیت پیدا ہو جائے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر. ان کے اندر جتنی اجتماعیت پیدا ہوگی دوسروں پر اس کا اثر پڑے گا، اور ان کی اجتماعیت کے اندر اگر ساتھ آ گیا تو اس کے دو نقصان بڑے بڑے ہوں گے. اگر ان کلمہ پڑھنے والوں کی اجتماعیت یا دین کے کام کرنے والوں کی اجتماعیت کے اندر اگر فرق پڑ گیا اور ان میں اگر آپس میں کشاکش ہو گئی تو پھر دو نقصان اللہ نے بتائے. ایک تو یہ کہ یہ کم ہمت ہو جائیں گے، جب آپس میں کشاکش ہوگی تو کم ہمت ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ نقصان کے دوسروں کے اندر سے ہوا اکھڑ جائے گی. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یہ دو نقصان ہوں گے. اس لیے کام کرنے والوں کے اندر بھی اجتماعیت ہو، اور یہ دوسروں کے اندر جن میں کام کرے ان میں بھی اجتماعیت ہو، پورے عالم کی امت کے اندر اجتماعیت پیدا ہو جائے. لیکن یہ اجتماعیت کا پیدا کرنا کام اللہ کا ہے، اور ہمارا کام یہ ہوگا کہ جو ہمیں طریقہ بتایا اس طریقے کے اوپر ہم مجتمع ہو جائیں تو اس کے اثرات پورے عالم کے اوپر پڑیں گے. اہل باطل جو ہے، اہل باطل اور بھٹکے ہوئے، ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان ایمان والوں کے اندر کوئی قومیت کا مسئلہ کھڑا کر دو، خاندانیت کا مسئلہ کھڑا کر دو، ملک کا مسئلہ کھڑا کر دو، صوبے کا مسئلہ کھڑا کر دو، رنگ کا مسئلہ کھڑا کر دو، اور کھڑا کر کے ان کو آپس میں ٹکرا دو. تو جتنے آپس میں ٹکراتے رہیں گے اہل باطل جو ہوں گے وہ اچھلتے رہیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ کام ہمارا بن گیا. اور اگر یہ لوگ آپس میں اجتماعیت پر آ گئے تو پھر اہل باطل جو ہوں گے وہ گھبرا رہیں گے کہ بھائی ان کے اندر اجتماعیت آ گئی اور ان کے اندر واقعی دین آ گیا اور ان کے ساتھ آسمانی مدد آ گئی تو آسمانی مدد کا مقابلہ ہم نہیں کر سکیں گے. آسمانی مدد کا مقابلہ فرعون قارون حامان نہیں کر سکیں
میں سمود نہیں کر سکی. آسمانی مدد کا مقابلہ ابو جہل کا مجمع بدر میں نہیں کر سکا. آسمانی مدد کا مقابلہ بنو نذیر کے یہودی اور بنو غطفان یہ لوگ آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکے. دور صدیقی کے اندر آسمانی مدد کا مقابلہ مسلمہ کذاب نہیں کر سکا اور قیصر روم نہیں کر سکا. آسمانی مدد کا مقابلہ حضرت عمر کے زمانے میں قیصر روم کا پورا لشکر نہیں کرا اور کسرا فارس کا پورا لشکر نہیں کر سکا. آسمانی مدد کا مقابلہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جو بالکل غریب تھے, جب مر گئے تو ان کے پاس کفن کا کپڑا بھی نہیں تھا, لیکن ان کے اندر وہ صفات تھی جس پر آسمانی مدد آئی. تو آسمانی مدد کا مقابلہ یورپ کی 14 حکومتیں مل کے نہیں کر سکی. یہ تو پچھلے زمانے کی ہوئی. آئندہ زمانہ جو آگے آنے والا ہے جس میں دجال آئے گا اور اس کے ساتھ بڑا لشکر ہوگا, لیکن ایمان والوں کے ساتھ جب آسمانی مدد آئے گی تو دجال اس کا لشکر مقابلہ نہیں کر سکے گا. آخر میں پھر یاجوج ماجوج آئیں گے. جب آسمانی مدد آئے گی تو پہاڑ کے غار میں چھپے ہوئے جو ایمان والے ہوں گے اس آسمانی مدد کا مقابلہ یاجوج ماجوج بھی نہیں کر سکیں گے. انسان جو دھوکہ کھا جاتا ہے وہ آنکھوں دیکھی سے دھوکہ کھا جاتا ہے, اور اللہ پاک جو ہے وہ غیب میں ہے, ان کی باتیں ساری غیب کے اندر ہے, جس کے بارے میں نے 4 باتیں بتائی تھی. ایک تو دیوتا, ایک کاروبار, ایک سائنسی ترقیات اور ایک دجال. کریں گے سب کچھ اللہ, لیکن دکھائی دے گا ان کو دوسری جگہ. تو وہ سارے دیوتاؤں کے پجاری کیا کہتے تھے کہ دیوتا ہم کو دیتا ہے, کہ 15 مرتبہ انہوں نے مانگا اور ملا, دیا اللہ نے, وہ سمجھے دیوتا دے رہا ہے, اللہ مہربان ہے. ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ان کے لیے فضا بنائی. دیوتا سے مانگا اور اللہ نے نہیں دیا, تاکہ ان کا ذہن بن جائے کہ دیوتا نہیں دیتا اللہ دیتا ہے. لیکن چونکہ نبیوں کی دعوت والی بات انہوں نے نہیں لی تو ان کی سمجھ میں بات آئی نہیں, اور یہ یوں سمجھے کہ دیتا تو دیوتا ہے لیکن یہ بھی راضی نہیں ہوا. چلو راضی کرو, تو خوب روئے اس کے سامنے, دے دے, ارے راضی ہو جا, پھر نہیں ملا, ابھی راضی نہیں ہوا, پھر اللہ پاک نے دیا, اوہو اب راضی ہوا. تو ان کے ہم مل جائے تو سمجھو دیوتا راضی, نہ ملے تو سمجھو دیوتا ناراض. ادھر نبیوں نے بات چلائی, انبیاء کرام علیہ السلام کی بات ماننے والے تھوڑے سے, انہوں نے بات مانی, یہ ان کو سمجھاتے رہے. انہوں نے ان کو مارا بھی, پیٹا بھی, سب کچھ کیا, انہوں نے سارا برداشت کیا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, جب صحیح یقین وجود میں آتا ہے اور صحیح اعمال وجود میں آتے ہیں تو غلط یقین والوں کے سالہ سال کے تجربات اور مشاہدات کے خلاف اللہ کر کے بتا دیتے. سینکڑوں سال کے تجربے مشاہدے کے خلاف نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے کر کے دکھا دیا. ہر زمانے میں اللہ لوگوں کے تجربات اور مشاہدات کے خلاف کر کے بتاتے ہیں جب صحیح یقین وجود کے اندر آتا ہے. آج اگر صحیح یقین اور صحیح عمل وجود کے اندر آ گیا تو ساری دنیا کے جتنے تجربات ہیں اور جتنے ان کے مشاہدات ہیں اللہ پاک ان کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. ان کے تجربات اور مشاہدات کے خلاف اللہ پاک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو ایک لائن تو ان دیوتاؤں کی پوجا کرنے والوں کی تھی جو پورے قرآن پاک کے اندر بار 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 بتائی جاتی ہے, اور ان لوگوں کے تجربات اور مشاہدات کے خلاف اللہ پاک نے کر کے بتا دیا. فرعون کا زندگی بھر کا تجربہ, ملک سے زندگی کا بننا, مال سے زندگی کا بننا, اس کے خلاف اللہ پاک نے کر کے بتا دیا. قوم سبا کی زندگی بھر کے تجربات اور مشاہدات کے خلاف کر کے بتا دیا. قیامت تک اللہ پاک یہ کریں گے صحیح یقین وجود میں آوے اور صحیح عمل وجود میں آوے. تو ایک تو امتحان تھا دیوتا, کیوں وہ دکھائی دیتا تھا, اللہ نہیں دکھائی دیتا تھا, پھنس گئے. ہم لوگوں کے لیے جو امتحان ہے وہ ہمارا کاروبار ہے, یہ ہمارا امتحان ہے. ہم کاروبار سے نہیں پلتے, ہم کو اللہ پالتا ہے. ہم کھیتیوں سے نہیں پلتے, ہم کو اللہ پالتا ہے. ہم دکانوں سے نہیں پلتے, ہم کو اللہ پالتا ہے. لیکن دیوتا میں اور کاروبار میں فرق ہے. دیوتا میں تو لگنا اللہ پاک نے منع کر دیا, کاروبار میں لگنا اللہ پاک نے منع نہیں کیا. احل اللہ البیع, کاروبار میں لگنا منع نہیں کیا, تجارت کرنے کو منع نہیں کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, تجارت کرنے والا سچا امانت دار نبیوں, صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. یہ تجارت کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں.
اور کھیتی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کھیتی کے ایک ایک دانے پر ایک ایک صدقے کا ثواب ملے گا. تو تجارت کرنا، کھیتی کرنا، کاروبار کرنا، اس کو اللہ رسول نے منع نہیں کیا. منع کس چیز سے کیا؟ غلط یقین سے منع کیا. سبب میں لگو اور یقین اللہ پر ہو. ہم کاروبار سے نہیں پالتے، ہمیں اللہ پالتے ہیں. جب اللہ تیرے کو پالتے ہیں تو کاروبار کائے کو کرتا ہے؟ کاروبار میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اس میں اللہ کا حکم پورا کروں، تاکہ ساری دنیا والوں کے سامنے کاروبار کی نبوی ترتیب سامنے آ جائے. مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی 24 گھنٹہ آباد رہتی تھی، اور دن کے وقت میں بازار بھی آباد رہتے تھے، اور رات کے وقت میں گھر بھی آباد رہتے تھے. گھروں کو تالے نہیں مارے اور بازاروں کو تالے نہیں مارے. آج کل کے اہل باطل تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ان منڈیوں کے اندر دخل نہ دے، منڈیاں ہمارے حوالے کر دے، اور یہ لوگ مسجدوں میں پڑھ رہے تو اچھا ہے، وہ تو چاہتے ہی ہے یہ. لیکن میرے محترم دوستو، ہمیں ایک طرف مسجد میں آ کر ایمان اور اعمال کی طاقت کو سیکھنا ہے. ایمان کے اندر ہمیں 7 لائنیں سیکھنی ہے، اور اعمال کے اندر ہمیں 4 لائنیں سیکھنی ہے. ایمان کے اندر 7 لائنیں جو سیکھنی ہے، آمنت باللہ ہے، ساری مخلوقات کا یقین ہٹا کر اللہ کی ذات کا یقین لانا، وہ ملائکتہ، نظام ظاہری کا یقین ہٹا کر نظام غیبی کا یقین لانا، وہ کتب ہی. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آمنت باللہ ہے، وہ ملائکتہ ہی، وہ کتب ہی، آسمانی کتابوں کے اوپر یقین لانا، علوم انسانیہ سے یقین ہٹا کر علوم الہیہ پر یقین کا لانا. وہ رسول ہی. شخصیت بنتی ہے نبیوں کی نقل اتارنے سے، ملک اور مال والوں کی نقل اتارنے سے شخصیت نہیں بنتی. آمنت باللہ ہے، وہ ملائکت ہی، وہ کتب ہی، وہ رسول ہی، والیوم الآخر، سارے دنوں کا یقین نکالنا اور قیامت کے دن کا یقین لانا. آج کا دن اہم نہیں ہے، کیونکہ آج کا دن شک میں ہے، اور قیامت کا دن یقینی ہے. اس لیے قیامت کے یقینی دن ہمارا بگڑنے نہ پائے، چاہے آج کے دن میں ہمیں جو کچھ بھی برداشت کرنی پڑے. والیوم الآخر والملائکۃ، آمنت باللہ ہے، وہ ملائکت ہی، وہ کتب ہی، وہ رسول ہی، والیوم الآخر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ